کیونکہ ہم اکثر و بیشتر جب بھی کمنٹ کرتے ہیں تو بات کر لیا روایتی افسانہ ہے یا علامتی افسانہ، اس سے بھی مغالطہ ہو جاتا ہے. ان باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ سب کا استقبال ہے، خصوصی طور پر آج کی آپ تقریر و تحریر میں ید طولہ رکھتے ہیں. الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، کل سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کی کمٹمنٹ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہم استقبال کرتے ہیں آج کے مہمان خاص ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب کا. میں کہتا ہوں ڈاکٹر ریاض توحیدی جو منتظمین اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں لگے ہیں. کل امتیاز صاحب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، یہ سن کر مجھے خوشی ہوگی جب انہوں نے یہ خبر شیئر کی 8 سیلز مطلب 8 جگہوں پر کل پوری تفصیل ریکارڈڈ ہوئی ہے. انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اس طرح کی جو سوشل میڈیا کی بھی جو بھی ونگز ہیں، آج اکیڈمی کی سرگرمیاں وہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہیں. مطلب اس طرح کی میں سمجھتا ہوں یہ ایک پیش قدمی ہے آنے والی چیزوں کے لیے کہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ گزارش ہے اپنی عزیزی محمد اقبال لون صاحب سے کہ وہ باقاعدہ اس فیصلے کی اقبال صاحب. شکریہ سلیم صادق صاحب. جو افسانے کی جو بنیاد وہ کیا عناصری ترقی بھی ہے، جو افسانے کی شعریات کی ناگزیر حصہ ہے، بلکہ اسی سے افسانے کی جو شعریات ہے اسی سے تشکیل پاتی ہے، جس کی حرکیات، مبادیات، جزیات. اگر ہم جو مشتاق حیدر صاحب ہیں، حالانکہ افسانے میں ان کی زبردست دلچسپی ہے. انہوں نے افسانے پر 1300-1400 صفحات لکھی اپنی تھیسس پہ، اور کسی بھی موضوع اتنا اس طرح یہ اگر ان کے پاس پروجیکٹ ہوتا ہے یہاں یا آپ کو بلکہ سائنٹیفک طریقے سے مطلب یہ ان تمام چیزوں سے افسانے کی جو شعریات ہے وہ وجود میں آتی ہے. یہ مطلب افسانے کے جو مبادیات ہے اس کی بنیاد تو میں نے اپنا ذہن بنایا کہ ورک شاپ کے حساب سے میں اپنے ذہن میں باتوں کو میں نے بٹھایا اور ایک پریزنٹیشن میں نے. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دعاں سا کہاں سے اٹھتا ہے. پروفیسر حمدی بشیری صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا اس شعر پر. کہا یہ دیکھو اس میں ایک کردار حاضر ہے، ایک غائب ہے، اور ایک کردار ایسا ہے جس کے وجود کے بارے میں یہ کبھی لگتا ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے. ایک خطاب کرنے والا ہے، ایک مخاطب ہے. کوئی کسی سے کہہ رہا ہے دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، کہنے والا دوسرے سے کہے. اس کا مطلب ہے ایک سیکنڈ پرسن میں اویلیبل ہے. یہ دھواں نہیں بلکہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. یہ دیکھو اگر یہ باہر نہیں ہے تو پھر دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. دھواں تو ہے لیکن اس کا جو سورس مجھے پتا نہیں کہاں سے اٹھتا ہے. تو جو ہی باہر کے سورسز جہاں پر ختم ہو جاتے ہیں وہاں انسان مراجعت. شخص جو ہے اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، اس صورت میں افسردگی اور یاسیت ہوگی کہ بھائی یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہاں سے اٹھتا ہے. تجسس بھی ہے اور یاسیت بھی. تو یہ بتا خود ایک کہانی ہے صاحب. اس میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو کل استاذ پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب نے کہا. اگر اس پر بات کریں اس میں کردار بھی ہے، اس میں ایک واقعہ بھی ہے، اس میں تجسس کا ایلیمنٹ بھی ہے. تو اس صورت میں ہم انسان جو ہے شاید ہماری سرشت میں کہانی موجود ہے. تو آپ کہیں گے صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری سرشت میں کہانی موجود ہے. آپ ٹیلی ویژن لائے، فون لائے، اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے. مقام کہتے ہیں، پلیس. یہ سیٹنگ جو ہے، سیٹنگ کے بارے میں میں نے آپ سے کہا یہ ہو گئے کہانی یا افسانے کا اس کی دروبست. اب جی فریم. اب یہ کیونکہ افسانہ کہانی پر ٹکا ہوا ہے، دیٹس وائی ہم نے پہلے کہا کہانی کیا ہو سکتی ہے اور یہ پلاٹ سے کیوں کر مختلف ہو سکتے ہیں. ابھی ہم نے ابتدائی بات کی. تو ایک دم سے دوسری چیز جو انگریزی ادب یا ایون ہمارے یہاں روسی حیات پسندوں نے کہا وہ ہے سیٹنگ. سیٹنگ کا معاملہ کیا ہے کہ صاحب پہلی چیز یہ ہے کہ سیٹنگ کا مطلب ہے 5 چیزوں پر مشتمل ہے سیٹنگ. پہلی چیز ہے پلیس، مقام. یہ پلیس اگر پلیس نامانوس ہے تو اکارڈنگلی آپ کا ریڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا اس سے معنی اخذ کرنے میں. یعنی اگر آپ سری نگر کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کا معاملہ آپ کے سامنے آپ نے پلیس ڈسکس کیا، سری نگر کی بات ہے، تو
کچھ چیزیں جو اس کی پہلے اپنے نالج میں ہیں وہ ساری اس کے کانشیس مائنڈ میں آ جائیں گی اور وہ اسی کے تناظر میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا خود بخود. اگر یہ نامانوس جگہ ہے تو ایک دم سے بڑھنے لگی. میرے قدم مشکل سے اٹھ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ میری قدم آگے 2 قدم پیچھے جا رہی ہے. دراصل ملزم میں رہتی تھی. جو اندھیرا بہت رہا تھا میری وسوسے اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا. تھوڑا آگے بڑھنے پر مجھے سیٹی بجنے کی آواز آنے لگی پیچھے سے. ڈر کی وجہ سے ادھر میری دھڑکنیں تیز ہونے لگی, ادھر میرے چلنے کے رفتار زور پکڑنے لگا. میں نے جلدی آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا. تھوڑا آگے بڑھنے پر جو میں ورد کرنا روک دیتی تھی, پیچھے سے کوئی منہ پھیلنے کا زور سے ہنومان چالیسا پڑھ کر آگے بڑھا. چلتے ہوئے یہ آواز میرے نزدیک ہونے لگی. میں نے مشکل سے آگے گردن گھما کر دیکھا. دھندر کے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کون ہے. اس نے اپنی کھردری آواز میں کہا, جنم جلی تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ پھر گردن کو لچک دے کر ہلکی سی تالی بجا کر بولی, ہمارے پیچھے آوارہ گر لفنگے پڑے ہیں. اب میں سمجھ گئی یہ نئی مرد ہے نہ عورت ہے. یہ خواجہ سرا ہے, ہمارے گاؤں کی چمپا رانی, جو پچھلی کئی دہائیوں سے گاؤں کی ایک پہاڑی پر واقع ہنومان مندر میں رہتی ہے. اور اس پہاڑی کے دامن میں خانقاہ بھی ہے. سنا ہے کئی پچھلی کچھ دہائیوں سے جب لوگوں نے یہاں سے ہجرت جان پہچانتی سے الگ سلگ کر کے چلا گیا. بعد ازاں میں نے اپنے ایک دفتری ساتھی کی وساطت سے بس اڈے کے قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رہائش اختیار کر لی اور اب روز رانجا سے ملاقاتیں ہونے لگی. میں آفس جانے اور واپس آنے کے لیے اسی کے رکشے میں سوار ہونا پسند کرتا تھا, کیونکہ وہ خلوص کی دولت سے مالا مال اور انسان دوستی کے جذبے سے لبریز انتہائی صاف گو اور کم گو انسان تھا. اس کا رویہ ہر ایک کے ساتھ نہایت ہی ہمدردانہ تھا, سب کی عزت کرتا تھا. کسی کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تو اسے بغیر سوال جواب کے نہ صرف رکشے میں بٹھاتا بلکہ اس کی مالی مدد بھی کرتا تھا. رکشے میں بیٹھنے والوں کو اکثر پانی اور مشروبات پلاتا تھا. اس تعلق رکھنے والا نہایت ہی ذہین اور قابل نوجوان تھا اور جوانی کے دنوں میں بلا کا ہونا چاہیے ہے نا. بعد میں جب میں نے ایک افسانے پر غور کی, تنقیدی جائزہ لیا تو میں نے دکھایا کہ فیبل میں یہ آتا ہے جیسے. تو افسانہ نگار فون کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے افسانہ لکھا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ فیبل میں آتا ہے. اب دیکھیں نا, لیکن ان کا ٹیلنٹ دیکھیں, اس میں وہ ٹیلنٹ ہیں, ذہانت ہے, افسانہ لکھتا ہے وہ. اس لیے ایک چیزیں کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے. دوسری بات مشفق صاحب سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جو ابتدائی افسانہ نگار تھے یا افسانے لکھتے تھے ان میں جو کریکٹر ہوتا تھا اس کا انٹروڈکشن تھی. بعد میں آپ نے ایک بات کہی وہاں پر کہ پھر اس کا جو ہے انٹروڈکشن ہوتا ہے, لیکن آج کل اس کی ٹیکنیک بدل بھی چکی ہے. آپ کو انٹروڈکشن دیں گے کہ یہ ایسا ہے, یہ غریب تھا, پھر اس طریقے سے. تو لیکن جتنی باتیں آپ نے یہاں پر جتنی باتیں یہاں پر اس حوالے سے ہوئی ہیں, جیسے کچھ افسانے اور ایسے بھی ہیں جیسے مشرف صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, فلیش بیک میں جو آتے ہیں. Baby shoes never wear. اور اسمان جذبہ تمو ساری ووت تو اب یہ تو بہترین افسان ہے. تو اگر موضوع اور بات اتنی اسٹرانگ ہے اردو افسانچہ پہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک چھوٹا مضمون لکھا تھا, 7-8 صفحات پر مشتمل ہے اور وہ شائع بھی ہے. کیونکہ اردو افسانچہ کی اگر ہم بات کریں کہ افسانچے کی بنیاد تو منٹو سے ہی ہوئی ہے. اگر جو افسانچہ کے 2-3 افسانچے ہی پورے معیار پر اترتے ہیں اگر ہم ان کی تحقیق کو دیکھیں.
लेकिन अफसानचा की तनकीद जो है वो अजीम राही से शुरू हुई है। जी जी, वो उन्होंने कोट किया है। तो उर्दू अफसानचा को आप अल्फाज में और सतूर की कैद में नहीं रख सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अफसानचा जो है 3 सतूर से लेकर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका अफसानचा सिर्फ 2 सतूर पर ही मुश्तमिल हो और वो पूरा क्रैकस, मतलब उसमें कहानी भी हो, उसके किरदार भी हो, वहादत तासुर भी हो, और आप मुतासिर होते हैं, आपने अभी ये अफसानचा सुना और आपके जहन में एक अफसाना उभर रहा है, तब ये मुकम्मल अफसाना है। मुझे भी मन हम कहेंगे she used to mix half a gram of toluene in his coffee daily। जो अंग्रेजी के सबसे मशहूर ये फ्लैश फिक्शन लिखने वाले हैं, वो बेसिकली एक वेटरनरी डॉक्टर है, या फ्लैश फिक्शन के जुमरे में नहीं लाएंगे। सर जब तक वो आते हैं तब तक हम सुनते हैं। चलिए सर हम आज सिलसिला खत्म इंशाल्लाह लिखा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम से कम एक अफसानचा जरूर सुनिए। मेरे एक अफसानचे का उन्वान है खिलाफत। मुसलमानों को फिर से क़यादत मिलने वाली है। एक दोस्त ने ताश का एक पत्ता टेबल पर फेंकते हुए कहा, जरूर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। खिलाफत उस्मानिया कायम करने के लिए तुर्कों ने कमर कस ली है, और फिर अर्तुगरुल सीडर तो दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को उबार रही है। दूसरे दोस्त ने अपनी बारी पर ताश का पत्ता खेलते हुए कहा, अरे आपने याद दिलाया, मैंने अर्तुगरुल सीरियल के 5वें सीजन की 300 किस्तें सिर्फ 10 दिन में देखी हैं। हलीमा सुल्ताना और शाहीना ने क्या एक्टिंग की है, बहुत खूबसूरत है वो। तीसरे दोस्त ने पत्ता खेला। काश वो दिन देखने को नसीब होता, काश वो दिन देखने को नसीब हो जाए जब मुसलमानों की खिलाफत फिर से कायम हो जाएगी। चौथे दोस्त ने यक्का खेलकर बाजी जीत ली। कुछ देर बाद कमरे में आला किस्म की शराब और फ्राई फिश हाजिर की गई। द मुगल इंपीरियल होटल का ये कमरा पूरन स्टार्स की तस्वीरों से मुज़य्यन किया गया था, और एक अंग्रेजी पूरन फिल्म टीवी स्क्रीन पर चल रही थी। कायम हो जाएगी। शुक्रिया। एक अफसाना। दूसरा, हाँ, आप बात मैं बात कर